جیسے بر وقت ہندوستان میں اہل حدیث کی تعداد کتنی ہے اور سب سے اکثریت کس صوبے میں ہے؟ اہل حدیث کی تعداد تو کوئی سروے اگر نہ ہو صحیح معنی میں تو کوئی بات حتمی اور یقینی کہنا بہت مشکل ہے۔ ہم جس وقت بچپنے میں تھے تو سنتے تھے کہ 2.5 سے 3 کروڑ اہل حدیث ہیں۔ آج بھی میں بھی وہی دہرا رہا ہوں جو اس وقت دہراتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ ہم نے جو اندازہ کیا ایسے جو گھومتے گھومتے، جیسے کٹیہار ہے، اس کا ایک میں نے اندازہ کیا بہت سارے موقعوں سے یہ سے، تو یہ کہ مثلا 4 لاکھ یا 5 لاکھ اہل حدیث ہیں۔ 4 لاکھ کہنے والے جو تھے اور جو آنکڑے لگائے ہم لوگوں نے صحیح لگائے، لیکن ہم آج 25واں سال ہے، اس وقت سے آج تک وہی 4-5 لاکھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تازہ جو آنکڑے لگائے گاؤں کا فلاں کا، تو اس اعتبار سے اس میں فرق ہے بہت زیادہ۔ اور بھارت کی آبادی جو بڑھی ہے، اہل حدیث تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں تو ان میں تو برکت زیادہ زیادہ ہوئی، لیکن ہمارا صوبہ بنگال نمبر اول اور بہار اور جھارکھنڈ، یہ اس ناحیے سے کہ مختلف یہ میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن یہاں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اگر نمبر 1 کہیں گے تو بنگال آ جائے گا، پھر بہار آئے گا، بہار کا حسن یہ سیمانچل کا علاقہ، اور پھر جھارکھنڈ کا جو اس سے ملا ہوا ہے یا تھوڑا سا اور ادھر ساؤتھ کی طرف گھستا چلا گیا ہے اڑیسہ کے کنارے تک یا کچھ پہلے تک۔ تو اس طریقے سے یہ 3 صوبے اکثریت والے ہیں اپنی حجم اور اس کے حیثیت سے، رقبہ کی حیثیت سے۔ رہ گیا کہ سب سے بڑا یو پی صوبہ ہے، اس میں بھی اگر تھوڑا تھوڑا جمع کریں تو بعض علاقے اس میں اچھے خاصے اہل حدیث کے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو بہار اور بنگال اور یہاں ہے۔ لیکن بڑا صوبہ ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حد تک پاسنگ کرتا ہے اس کی، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے اب تو اس زمانے میں یہ کہنا کسی طرح سے یہ نہیں، جیسے اڑیسہ میں اب محمد بن ناصر العبودی کہنے لگے کہ اہل حدیث ہیں ہی نہیں، مسجد ہے ہی نہیں، یعنی بالکل وہ ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جو دنیا کی خبر رکھتا ہو، لیکن ان کا یہ کہنا تھا۔ اور وہاں بھی ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، اور کم سے کم 50 گاؤں میں اہل حدیث اچھے خاصے ہیں، ورنہ 30-40 میں تو جم کے اہل حدیث ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث نہیں ہے، وہاں بھی اہل حدیث بہت زیادہ ہیں۔ اہل حدیثوں میں جو کمی ہے پہلے والی، جو کوئی سواری نہیں تھی، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو اس کو وہ لوگ بوجھ سمجھتے، تب بھی وہ جانتے تھے کہ کہاں اہل حدیث کتنے ہیں۔ اس وقت کی مشکل یہ ہے کہ ابھی میں سیونی سے آ رہا ہوں، وہاں اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث، شروع سے اہل حدیث، اور جنہوں نے اس جمعیت کو قائم کیا وہ لوگ وہاں جا چکے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث کی تعداد ماشاءاللہ روز افزوں بڑھ بھی رہی ہے، اور تھوڑی سی جو اندرونی خامیاں ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ کتاب و سنت کی برکت ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے علماء اور عوام اور اہل مدارس اور جمعیت اور جماعت سب مل کر کے کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی، اور اس کے اندر ایک دوسرے سے ربط ہو جائے، مدرسوں میں بھی اور جمعیت سے بھی اور جوانوں سے بھی، تاجروں سے بھی، تو ماشاءاللہ جماعت بہت غنی ہے اور بہت انشاءاللہ ترقی کرے گی۔ اسی چیز کو ہم لوگ تھوڑا سا اور ایک بار اس شکل میں لینا چاہیں گے کہ ہندوستانی سماج میں اہل حدیث کے چیلنجز فی الحال کیا کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تب بتا لیں خیال آپ کا کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں۔ اہل حدیث کے خلاف کوئی چیلنج نہیں ہے، وہ ایک امت کا ایک حصہ ہے، ہندوستان کا ایک حصہ ہے، کسی بھی طرح کے اضافی اس کے چیلنج خلاف کا نہیں، اس کو کیا چیلنجز کا مطلب، ان کے خلاف کوئی چیلنجز نہ ہو لیکن ان کو کن چیلنجوں کا مطلب سامنا زیادہ کرنا ہاں، ہے؟ یہ آپ نے اب تھوڑا سا اس کو لائن پر لا کے کہا ہے کہ ان کو کن کن چیلنجوں کا، تو ٹھیک جیسے یہاں عام انسان مختلف چیلنجز کا شکار ہے، انہی چیلنجز کا ایک مسلمان بھی اہل حدیث بھی شکار ہے، اور آپ نے بہت دیر سے سنی باتیں وہ سب اسی ضمن میں آتی ہیں۔ رہ گیا بحیثیت اہل حدیث کتاب و سنت، تو کتاب یعنی قرآن اور حدیث خالص، اور جو انقلاب کہیے یا جو اثرات مرتب ہوئے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اول القرون جو بہت سی چیزیں تھیں، اس حیثیت سے آپ عرض کریں گے تو اہل حدیث حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو فکر سب کی ہے، ان کے ہاں کوئی طبقاتی کشمکش نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں بھی دیکھا آپ نے کہ ان کے ہاں نہ کفو کے مسئلے میں جھگڑا ہے کہ فلاں ذات کا ہے اور فلاں برادری کا ہے اور فلاں کا ہے، یعنی ان کے ہاں اس طرح کی کوئی خرافات نہیں ہے۔
تو ان کے ہاں تو بالکل یہ کہا جائے دو جملے میں کہ سب سے زیادہ اہل حدیث کے قبول کرنے کا ذہن کھلے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ اہل حدیث کے لیے اچھا گولڈن چانس ہے ان ساری چیزوں کو ایماندارانہ فہم و فراست کے ساتھ، یعنی فہم و فراست بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور اس کے ساتھ سب سے بنیادی چیز ہمت ہے۔ ان دو چیزوں کو جمع کر کے بڑھیں تو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سارے چیلنج اگر کہیں ہیں بھی تو وہ ان کے لیے سب راستہ کھولے ہوئے ہیں، اور ہر ذہن تیار ہے، ہر میدان میں ان کو ضرورت ہے۔ مثال کی ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ مولانا آزاد تھے، ان کے اندر تھوڑی سی اہل حدیثیت تھی تو ہندو مسلم کے سارا چیلنج اسی وقت آیا تھا، دیش کے بٹوارے کے وقت۔ انگریز نے لڑایا بھی تھا، بڑی بڑی طاقتیں بھی صرف ہو رہی تھیں، ایک نبی بھی نعوذ باللہ پیدا کیا گیا تھا، متنبی، اور مرزا غلام، دنیا سارے چیلنجز تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ ان سب میں اہل حدیث کو ایک موقع ملا اور انہوں نے بڑا سے بڑا کام کر دیا۔ اس کے اثرات ہم آج اس کو سمیٹ بھی نہیں پا رہے ہیں جتنے وہ کام ہوئے۔ تو اس ناحیے سے بھی حقیقت میں ہم کوئی علیحدہ الگ سے چیلنج نہیں رکھتے، چونکہ اندرونی طور پر دیگر بھائی بھی ہمارے یہ چاہ رہے ہیں، دل سے چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ سے ان کا رشتہ جڑے، اور ان بنیادوں پر جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث۔ تو اسی کو، اس نیچرلی چیز کو اور فطری چیز کو لوگ چاہتے ہیں، اور وہی اہل حدیث کی دعوت ہے، وہی اہل حدیث کا پیغام ہے جو اسلام کا خالص پیغام تھا۔ ایک عام انسان سے، ایک عام جانور کی بھلائی کے لیے ہو یا ایک مسلمان کی بھلائی کے لیے ہو، وہ بہت بہترین وقت ہے یہ، اللہ جل شانہ۔ بھائی چند مہمان اب تشریف فرما ہے، جمعیت کے تو امیر ہیں ہی، تو یہاں پر جو امرا بنت عبد الرحمن جو مدرسہ ہے، اس میں اب تشریف فرما ہے، شاید افتتاحی پروگرام بھی ہے، تو اس سلسلے میں تاثرات کلمات مطلب کلمات کہہ دیا میں نے، بہت لمبا چوڑا وہاں، لیکن اچھے جو بھی مدرسہ کھلتا ہے، جو بھی اسکول کھلتا ہے، جو بھی سنستھا، پاٹھشالے، جس سے قوم کے بچے پڑھیں، خاص طور پر دینی بنیادوں پر، یعنی روح کی بالیدگی اور روح کے پروان چڑھانے کے ساتھ وہ دنیاوی جسمانی بھی اور پروان چڑھتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ جس طرح مجھ پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہمارے بچے پر، اسی طریقے سے مدرسے کا قائم ہونا بھی اور اسکول کا قائم ہونا بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ آج وہ کام ہوا ہے، اس کا سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے، لیکن آج باضابطہ اپنی زمین میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہر جگہ ہم اسی طریقے سے پھلیں پھولیں، اور یہ تفریق تو ہم کو مٹا دینا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، اتنے بٹوارے کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہے کہ نہیں؟ نہ اسلام کا یہ مجاز قبول ہے، اسلام کو اس طرح کا مجاز قبول نہیں ہے، وہ سب کے لیے ساری سنستھائیں ہیں۔ کاش کہ ہمارے غیر مسلم بھائی مدرسوں کی حقیقت کو جانتے تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتے کہ یہ مدارس جو ہیں واقعی معنوتا اور انسانیت کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے یہ، اور ہم کو بھی تھوڑی سی توفیق ہوتی کہ ہم انہی بنیادوں پر جس پر ہمارے نبی چلے تھے اور جس بنیادوں پر انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، وہ ہم بھی اپنے اندر تھوڑی تبدیلی لائیں، سوچ کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی۔